لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اگر ہندوستان ایک ہوتا تو زیادہ خوشحالی ہونی تھی۔ توبہ کر کڑیے، توبہ کر، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اور پتر جو ایسی بات کرتے ہیں نا وہ بے وقوف لوگ ہیں، حد ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے ہندو کا اصل چہرہ ہی نہیں دیکھا ہوا، انہوں نے ہندو جو تعصب سے بھرا پڑا ہے اس کو صحیح طرح دیکھا ہی نہیں۔ یہ جنہوں نے یہ دو قومی نظریہ پیش کیا تھا وہ کوئی ان پڑھ جاہل لوگ نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آئے تھے انہی انگریزوں کی یونیورسٹیوں سے جن سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی۔ قائد اعظم کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ڈگری تھی، قانون کی ڈگری، ان سے زیادہ کون جانتا تھا؟ ایسی سونی انگریزی بولتے تھے، ایسی ایسی بات کرتے تھے کہ سننے والے پہ جادو ہو جاتا۔ بالکل۔ اور دوسرے ان کے ساتھی بھی یہ آکسفورڈ یونیورسٹیاں اور کیمبرج یونیورسٹی، یہ ان یونیورسٹیوں میں ان کے ریکارڈ تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے پتر، دو قومی نظریہ پیش کرنے والے لوگ۔ بالکل بابا جی 100% آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اگر ہماری قوم کو یہ دو قومی نظریہ ہی سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے ہمارا۔ یقین کرو کہ بالکل یہ درست ہے کہ ہم دو قومی نظریے کو ہی نہیں ٹھیک طرح سے سمجھ پا رہے، اور ہندوستان کا سب سے جو زیادہ زور ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو ذہنوں سے مٹا دیا جائے۔ اور اس کام کے بالکل بابا جی کروڑوں روپیہ لگا رہا ہے، اپنی فلموں کے ذریعے، اپنے ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کی ایک یلغار کی ہوئی ہے اس نے، صرف اس لیے کہ یہ جو پاکستان کی نئی نسل ہے اس کے دماغوں سے کسی نہ کسی طرح یہ دو قومی نظریے کا ٹنٹا ختم کر دیا جائے۔ لیکن ابھی تک الحمدللہ اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے بابا جی۔ یہ حوصلے اور آگے امید کی کرن یہی ہے کہ اس کو کامیابی نہیں مل رہی اللہ کے فضل سے۔ یہ پتر دو قومی نظریے کا احساس تو مجھے اس دن ہی ہو گیا تھا جب مجھے یاد ہے ہم محلے کے لڑکے اکٹھے فٹ بال کھیلا کرتے تھے، گھر کے پاس ہی ایک میدان تھا، تو ہم 3 لڑکے ہوتے تھے بیچ میں مسلمان اور باقی ہندو ہوتے تھے، تو کھیل کے ہم نے آنا، پسینوں پسینی ہوا ہونا، منہ خشک ہوئے ہونے، تو راستے میں ہمارا ایک دوست تھا ہندو، اس کا گھر تھا ادھر، اس کے گھر سے ہم پانی پیا کرتے تھے۔ اچھا۔ تو اس کا جو باپ تھا نا وہ سب بچوں کو پانی گلاس میں پلاتا تھا، اور ہم جو 3 مسلمان تھے نا ان کو وہ نال نہیں ہوتی جانور کو جس سے دوائی پلاتے ہیں، بھینس وغیرہ کو دوائیاں پلاتے ہیں، بانس کی بنی ہوئی، ہائے ہائے ہائے، اس میں پانی ڈال کے ہم مسلمان بچوں کو پلاتا تھا۔ وہ اتنی نفرت کرتے تھے وہ ہم سے، منافق ہندو۔ تو اسی وقت یہ احساس ہونا کہ یار یہ ہماری اگر اتنی عزت ہے ادھر تو ہمیں علیحدہ رہنا۔ اب ان جیسے بابا جی کے لیے تو اسی دن ہی سب سے جو عملی نمونہ تھا دو قومی نظریے کا وہ سامنے آ گیا نا۔ اور اب جو اس حوالے سے طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں نا کہ جی یہ دونوں ملک دراصل ایک ہی ہیں، خون ایک ہے، رسم و رواج ایک ہے، ثقافت ایک ہے، اور درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، یہی اصل میں دو قومی نظریے کی نفی ہے، اور اس کو جو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ اسی قسم کے جو بودھے دلائل ہیں نا ان کے ذریعے ان کو تقویت دی جاتی ہے۔ حالانکہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے اندر بھی جو اقلیتوں کا حال ہے، جو صرف ہندو حکمرانی کر رہا ہے، وہاں پہ مسلمان بھی، اور جو خود جو ہندوؤں کی جو نچلی ذاتوں کا جو حال ہے، اور مختلف اوقات میں بابا جی وہاں پہ جو کمیشن بن رہے ہیں تحقیقاتی اور مسلمانوں کی حالت زار دیکھنے کے لیے جو وہاں پہ کمیشنز بنے ہوئے ہیں، ان کی رپورٹوں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو خود ہندو جو ہیں متعصب ہندو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور وہ ان رپورٹس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ابھی حالیہ رپورٹ کے مطابق صرف 2% مسلمان جو ہیں ان کے پاس سرکاری ملازمتیں ہیں۔ یار یہ بے شمار ہندو اور سکھ ادھر ہمارے پاکستانی بھائی
لاہور میں رہتے ہیں اور بالکل ہمارے ساتھ وہ بھائیوں کی طرح ہی رہ رہے ہوتے ہیں. ابھی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے تمام تر اقلیتیں جو ہیں وہ میدان میں آئی ہیں اور انہوں نے کھل کر اسی طرح کام کیا جس طرح مسلمان کر رہے ہیں. مینوں کی دسنا ہے, مجھے پتا ہے سارا, میں کو پاگل نہیں ہوں. بابا جی میں نے خدا نخواستہ آپ کو پاگل کہا ہے؟ یار پاگل سے یاد آیا, ٹائم کیا ہوا ہے؟ بابا جی آپ کو مختلف باتوں سے ٹائم کیوں یاد آتا ہے؟ یار تمہاری پرجائی بہت ڈاڈی ہے, لیٹ جاؤں تو پاگل ہو جاتی ہے. اچھا اس لیے پاگل سے آپ کو وقت یاد ہے. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ بریک کیوں لیتی ہو, کھواتے پیاتے تو کچھ ہے.